بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کا غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ تعالی باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے رنجیدہ کرے تو مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کہ کفر ہیں، حسب و نسب میں تانا زنی کرنا اور میت پر نوحہ خوانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بہلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ ہوا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے بچو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جب کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی جو لباس و حلیہ میں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان مردوں پر بھی لعنت بھیجی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
جمعہ کے دن قیامت آئے گی، چنانچہ اس ڈر سے اس دن اللہ کے قریبی فرشتے، آسمان و زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں ذکر الہی سے تر رہتی ہیں وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر امام نے نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔